وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ لیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، عامیل نامی، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوؤ، وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں، اور سابق اس امت کے اندر معجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو ذبح کرنا، وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا، تو ذبح کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوار چلائی گئی، اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، بعد سے بعد الموت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا گیا انہیں۔ لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھیراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے یوں سمجھئے چاروں ناچار بادل ناخواستہ اس حکم پر عمل کیا۔ بس اب ترجمہ کر لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزاء اور تمسخر کو شامل کر دوں۔